بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سبسکرائبرز میرے اور ویڈیو دیکھنے والے سب کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شعبان جو جا رہا ہے اور ابھی جو دن باقی ہیں خوبصورت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ شعبان المعظم پورا کا پورا مہینہ بہت خوبصورت مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس مہینے کی جو عبادت ہے وہ یقیناً بہت پسند ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر بہت زیادہ روزے رکھتے اور بہت زیادہ عبادات کرتے۔ ابھی ہمارے پاس 2 ہفتے جمعے کے آ رہے ہیں، ایسے دن خوبصورت دن آ رہے ہیں، ایک انشاءاللہ تعالی کل اور ایک اس کے بعد، کیونکہ جمعے کی فضیلت تو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ابھی شعبان المبارک کا خوبصورت مہینہ باقی ہے، اور اس خوبصورت مہینے کے جمعے کی خاص وظائف بھی باقی ہیں۔ جمعے کے دن کی برکات حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات کیسے ہوگی، کیونکہ کچھ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور کچھ ابھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور یہ مہینہ گزر جاتا ہے۔ اصل بنیاد رمضان کی یہ شعبان مہینہ بنتا ہے۔ شعبان مہینے میں ہی انسان اپنے نفس، اپنے گھر، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا شروع کرتا ہے، ایک تیاری کرتا ہے۔ ہمیشہ سے ہم جانتے آئے ہیں کہ کوئی بھی امتحان دینے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پہلے پری پریپریشن کرنی پڑتی ہے، ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فائنل ایگزام سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ایگزام ہوتا ہے، اور اس میں لوگ شارٹ لسٹ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں وہ اگلے مہینے سلیکٹ ہوتے ہیں فائنل ایگزام کے لیے، جسے ڈیٹینشن کا ٹیسٹ کہہ لیں، ڈیٹینشن کا ایگزام کہہ لیں۔ تو پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، یہ اب مہینہ ڈیٹینشن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس ٹیسٹ کی تیاری کے صرف اب 2 جمعے باقی رہ گئے ہیں۔ جو کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 جمعوں کی رحمت اور برکت سے پوری فرما دے، آمین ثم آمین۔ کرنا یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ نے جو یہ جمعہ مبارک ایک کل آ رہا ہے، تو آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کو 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں، اور سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر سورت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر آپ ایک دفعہ سورہ قدر پڑھیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح 2 نفل، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، اور پھر دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جمعے کے دن آپ کا وظیفہ یہ ہوگا کہ آپ نے نماز جمعہ سے پہلے بالکل تنہائی میں، خلوت میں
اپنے اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ آپ اس کی کم از کم 3 تسبیح اور زیادہ سے زیادہ 5 تسبیح ضرور پڑھیں۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور بہت دل سے یہ عمل کریں۔ آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے دل پر یہ لفظ، یہ خوبصورت لفظ، اس کائنات کا سب سے حسین لفظ اثر کرے گا۔ اور یقیناً اللہ تو ایک بار پکارنے پر سنتا ہے۔ اور جمعے کا دن، خوبصورت دن، جب اللہ پاک نے یہ دن سردار بنایا ہے تو یقیناً شعبان کے مہینے کی فضیلت اس کو 2 چند کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جمعے کی تیاری کریں، اور مرد حضرات تو بہت خوش نصیب، جائیں مسجد اور اپنی باجماعت نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور نیک ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ خواتین گھر میں اپنے تسبیحات پڑھیں اور سورہ کہف ضرور تلاوت کریں۔ اب آپ کا ایک وظیفہ ظہر سے عصر کے درمیان ایک وظیفہ ہے، جو کہ اس جمعے بھی ہے اور آخری جمعہ شعبان کو بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 1 تسبیح اور 5 تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنی ہے۔ خوبصورت تسبیح ہے اور خوبصورت اس آیت کا مطلب ہے۔ یہ تسبیح آپ نے 500 مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ وظیفہ آپ ظہر سے عصر کے درمیان کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ، اس کے بعد ایک آخری اور قیمتی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو جمعے کا دن کا انتہائی خاص ہے اور یہ خاص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز عصر پڑھ کر وہیں بیٹھے رہیں، اور اگر مغرب کی اذان تک بیٹھے رہیں تو ایک خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پوری تسبیح آپ یہ پڑھتے رہیں اس دوران۔ ہر کوئی یہ تسبیح پورا عصر سے لے کر مغرب تک نہیں پڑھ سکتا، تو اس لیے آپ یہ تسبیح 500 بار ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پیاری تسبیح ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جمعے کے دن دعا کی قبولیت کا وقت عصر سے مغرب تک بھی بتایا جاتا ہے، تو اس لیے اس ٹائم کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس ٹائم آپ کو ضرور ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ یہ جمعے کے دن جو شعبان کے آ رہے ہیں، یہ خاص وظائف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ ان میں سے جو بھی ہو سکے اپنے لیے کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وظائف صرف اور صرف مسائل کے حل کا ایک ذریعہ ہے، باقی تو صرف قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، اور اللہ پاک بھی آپ کی طرف نظر کرم کرتے ہیں جب آپ وظائف کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ تو یہ وظائف ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے ایک بات میں بنا لیں کہ وظیفہ کبھی ضائع نہیں جاتا، کبھی ضائع نہیں جاتا، کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جزاک اللہ خیرہ و آسنہ و الدنیا والآخرہ۔